جو امیگرینٹس ہیں وہ بیک بون ہے اس کنٹری کی. جب تک آپ کو لیو نہیں مل سکتی آپ اپنے شادی کر کے کسی کو پیچھے سے بھی نہیں لا سکتے, اپنے بچوں کو بھی نہیں بلا سکتے. امیگرینٹس کے ووٹ سے ہی میئر آف لنڈن بنتے ہیں. اسی وجہ سے بورس جانسن نے ان کی اہمیت کو جانا تھا اور سمجھا تھا کہ ان کو ایمنسٹی دی جانی چاہیے تاکہ لنڈن جو ہے وہ ٹوری پارٹی کے ہاتھ میں آ سکے. برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کب جاگے گی ان کی قسمت ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن بہت سارے غیر قانونی تارکین وطن نے موجودہ حکومت سے امیدیں لگا رکھی ہیں, کیونکہ جب بورس جانسن میئر آف لنڈن تھے تو وہ بہت بڑے حامی تھے کہ جو برطانیہ کے اندر یہاں پر غیر قانونی جو آباد ہیں تارکین وطن ان کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ایمنسٹی یا کوئی ایسا ضرور ان کا حل نکلنا چاہیے تاکہ یہ قومی دھارے کے اندر آ سکیں, برطانیہ کی معیشت میں کردار ادا کر سکیں. اب جب وہ برطانوی وزیر اعظم ہیں تو بہت سارے لوگوں نے ان سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ اس وقت سولیسٹر رضوان سلیری صاحب موجود ہیں جو کہ امیگریشن قوانین کو پر بڑی گہری نظر ہے, یہاں پر بہت سارے ایسے کیسز بھی ڈیل کرتے ہیں. اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کو بھی کچھ امید ہے برطانوی حکومت سے؟ جی بالکل ہے, کیونکہ بورس جانسن نے جو بھی کہا وہ کر کے دکھایا. اسپیشلی بریگزٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اسی طرح ان کا یہ بڑا پرانا مطالبہ بھی ہے اور خیال بھی ہے کہ جو امیگرینٹس ہیں وہ بیک بون ہے اس کنٹری کی, اور اسپیشلی جو تارکین وطن ہیں وہ جو انلیگلی یہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا بیسیکلی جو کردار ہے وہ زیرو ہے اکانومی کے حوالے سے. اس کے علاوہ وہ ان کی موومنٹ کے حوالے سے, ان کے رہنے کے حوالے سے, سلام ہاؤسز میں وہ رہتے ہیں بیچارے مجبوراً, ان کو ابیوز کیا جاتا ہے. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ان کی زندگی کو بھی بہتر کیا جائے, اس کے ساتھ ساتھ برطانوی اکانومی کو بھی بہتر کیا جائے. اچھا, آپ بتائیں کہ جو اس وقت اسٹیٹسٹکس ہیں اس کے مطابق کتنے غیر قانونی تارکین وطن ایک اندازے کے مطابق محتاط اندازے کے مطابق 5 سے 8 لاکھ کے درمیان جو ہے غیر قانونی تارکین وطن اس ملک میں پورے برطانیہ میں موجود ہیں, جس میں بہت بڑی تعداد لندن میں ہے. اور اسپیشلی ان کو ضرورت ہے کہ وہ ان کو ریگولرائز کیا جائے. مطلب 1.5 لاکھ کے قریب ہوں گے پاکستانی بھی جن کے جو ہے نا وہ ابھی تک معاملہ صحیح نہیں ہو سکے اور وہ ویزا نہیں حاصل کر سکے. اسپیشلی اسٹوڈنٹس ہیں جو آئے تھے 2012 میں, اس کے بعد ابھی تک وہ چل رہے ہیں کہیں نہ کہیں مختلف چھوٹی چھوٹی جابیں کر رہے ہیں اور چھپ چھپا کے کام کرتے ہیں. اچھا, کہا جا رہا ہے کہ اگر ان تمام لوگوں کو ویزا دے دیا جائے تو برطانوی جو معیشت ہے اس کو کئی ٹریلین پاؤنڈ کا فائدہ ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو بھی ویزا ان کو دیا جائے گا ابھی رول سیٹ کر دیں گے کہ اگر آپ ڈسکریشنری لیو لیں گے تو 2.5 ایئرس کی ہوگی, جو کہ 4 دفعہ آپ کو ملے گی. اٹ مینس کہ آپ کو 10 سال کے بعد انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ملے گی اور 11ویں سال آپ کو پاسپورٹ ملے گا. تو جب تک آپ کو انڈیفینٹ نہیں ملتا آپ اتنی دفعہ پبلک فنڈز نہیں لے سکتے. جب تک آپ کو لیو نہیں مل سکتی آپ اپنی شادی کر کے کسی کو پیچھے سے بھی نہیں لا سکتے, اپنے بچوں کو بھی نہیں بلا سکتے, ڈپینڈنٹ بھی نہیں رکھ سکتے اس طریقے سے. تو یہ بڑا مطلب اچھی بات ہے کہ اگر ان کو لیو مل جائے اور 10 سال تک تو ٹیکس پے کریں گے ہی کریں گے ہر حالت میں, چاہے تھوڑا کریں چاہے زیادہ کریں. ہاں, اگر گورنمنٹ اس پہ ایک لمٹ سیٹ کر دی کہ آپ کو ہر حالت میں, جیسے اسکلڈ ورکرز کے لیے ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اتنی دیر تک رینیو نہیں کریں گے جب تک آپ جو ہے نا اتنی انکم نہیں کریں گے, تو آپ ان کے لیے بھی 18-20 ہزار کی, کیونکہ لندن میں 18-20 ہزار پاؤنڈ کوئی اتنا بڑی رقم نہیں ہے جس کے لیے ہاں اگر اسپیشل کیسز ہوں گے اس پہ گورنمنٹ دیکھ سکتی ہے ایکسیپشنز کے لیے, لیکن اوور آل ایک بینچ مارک سیٹ کر سکتی ہیں اور اس سے اوبیسلی اکانومی کو فائدہ ہوگا. اور دوسرا بزنسز گرو کریں گے, اسپیشلی جو اس وقت بزنسز رو رہے ہیں جن کے پاس لیبر نہیں ہے, لو پیڈ لیبر نہیں ہے, تو یہ 7-7.5 لاکھ جو لوگ ہیں یہ لیبر کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں. جب بورس جانسن نے لوگوں نے امیدیں لگائی ہوئی ہیں, دوسرا یہ بھی ہے کہ لاسٹ ایمنسٹی جو ہے یہ کب آئی تھی اور وہ کہتے ہیں ویسے بھی ڈیو ہے. یہ غالباً 2002 میں لاسٹ ایمنسٹی آئی تھی اور 2007 میں انہوں نے ایک دوبارہ ایمنسٹی دی تھی ایک قسم کی جس میں لیگیسی کے حوالے سے تھا. 2002 میں تو بلینکٹ ایمنسٹی دی گئی تھی جس میں انہوں نے جو بھی یہاں پہ لوگ موجود تھے ان کو لیو دے دی, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اب ہم اس طرح سے ایمنسٹی نہیں دیں گے کیونکہ لوگوں کی عادت بن گئی تھی, کچھ عرصے کے بعد وہ آتے تھے ایمنسٹی لے لیتے تھے. تو ابھی جو ہے سچویشن وہ تھوڑی بدلی ہوئی ہے اور لگ بھی رہا ہے کیونکہ برطانیہ کو ابھی لیبر کی سخت ضرورت ہے. اس کے علاوہ یورپین یونین سے نکلنے کے بعد انہوں نے جو کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے یا اپنا آپ جو دکھانا ہے وہ اس کے مطابق ان کو ضرورت ہوگی کہ مزید لوگوں کو یہاں پہ قومی ادارے میں لائیں, ان کو بہتر کر سکیں. تو لیکن امیگرینٹس کے لیے یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہوگی اور ہونا بھی چاہیے. وہ اتنے عرصے سے یہاں پہ رہ رہے ہیں, کسی طرح سے بھی وہ رہ رہے ہیں, وہ سسٹم کی فیلئر کہہ لیں یا وہ ان کی قسمت کہہ لیں کہ وہ یہاں پہ بچ گئے, وہ نہیں پکڑے گئے, لیکن الٹیمیٹلی وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں, رہ رہے ہیں, کسی نہ کسی طرح اپنا گزارا کر رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ جو لندن ہے دنیا کا دارالحکومت کہا جاتا ہے, اس پہ اتنی دار ہے, ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے, بہت دنیا کے ہر ملک کے لوگ رہتے ہیں اور اس کی جو امیگرینٹس ہیں وہ 72% ہیں جو لنڈن میں رہتے ہیں, صرف 28% لوکل لوگ ہیں. تو میئر آف لنڈن کے الیکشن میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کو میسٹری ملنی چاہیے تاکہ بہت زیادہ تعداد میں؟ دیکھیں ویسے بھی اوور آل اگر پاپولیشن کی بات کریں تو لاسٹ جو سینسس تھا 2011 کا اس میں 17 to 18% جو لوگ تھے وہ امیگرینٹ تھے پورے ملک میں, اور ابھی اس کی تعداد ایک محتاط گیس کی جا رہی ہے کہ 23 to 25% ہو سکتے ہیں اوور آل. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, امیگرینٹس کے ووٹ سے ہی میئر آف لنڈن بنتے ہیں. اسی وجہ سے بورس جانسن نے ان کی اہمیت کو جانا تھا اور سمجھا تھا کہ ان کو ایمنسٹی دی جانی چاہیے تاکہ لنڈن جو ہے وہ ٹوری پارٹی کے ہاتھ میں آ سکے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیا کو شاید دوبارہ سے امپلیمنٹ کرنا چاہیں گے. اس وقت چونکہ بریگزٹ میں بیزی ہیں اور پالیسی زیادہ تر بریگزٹ کے حوالے سے گورنمنٹ کی پریورٹی بریگزٹ ہے, لیکن اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی آئے گی. اچھا کہتے ہیں جی کہ بورس جانسن جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, جس طرح انہوں نے بریگزٹ کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا, انہوں نے کر کے دکھایا. اسی طرح آپ کو امید ہے کہ یہ ضرور کوئی نہ کوئی اسکیم آئے گی انلیگل امیگرینٹس کے لیے؟ ٹوری پارٹی کی نا بڑی خواہش ہے کہ کسی طرح سے امیگرینٹس کے ووٹ وہ لے سکیں, کیونکہ ہمیشہ سے لیبر جو ہے وہ ٹوری پارٹی کا دل جیتتی آئی ہے, اور وہ لیبر جو ہے وہ امیگرینٹس کے حوالے سے آسان پالیسیاں لے کے آئی ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ اب ٹوری پارٹی کی طرف سے بھی کچھ پالیسیاں بہتر آنے کی امید ہے, جس میں آپ پوائنٹ بیس سسٹم کو کہہ لیں, اسٹوڈنٹ کے لیے PSW کی سہولت کہہ لیں جو اب یہ گورنمنٹ دینے جا رہی ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اسائلم کے حوالے سے جس طرح ڈپورٹ کیا جاتا تھا پہلے, اب اس طرح سے ڈپورٹ نہیں ہو رہا. اس پہ کافی ورک کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ریفیوز کیا جاتا ہے. تو چیزیں تو بہتر ہو رہی ہیں, اور ٹوری پارٹی کی خواہش بھی ہے کہ وہ, کیونکہ اگر ٹوری پارٹی جو ہے یا مطلب جو کنزرویٹو ہیں وہ امیگرینٹس کو کوئی فیسیلیٹیٹ کر جاتے ہیں تو آئندہ جو ظاہر ہے جو لوگ اس سے مستفید ہوں گے تو وہ تو انہی کو سپورٹ کریں گے.